ویلکم بیک ناظرین، آپ کو خوش آمدید، آپ کو دوبارہ اوپن مائنڈز میں۔ طاہر صاحب، یہ جو ہے سلسلہ مذہب کا استعمال جو ہے، جی، مذہب کا استعمال کس حد تک ہونا چاہیے؟ مذہب کا استعمال اب یہ مذہب لائف میں ہونا چاہیے، اچھا ٹھیک ہے، ہاں، آپ کو اڈاپٹ کرنا، نماز پڑھو، سیاست میں ہونا چاہیے، سیاست میں بھی۔ اب یہ تو ہمارے ساتھ یہ نا، وہ کیا علامہ اقبال صاحب وہ ایک شعر لکھ کے ہمیں مصیبت میں ڈال گئے ہوئے نا، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اب یہ ایک شعر نہ لکھتے تو میرے خیال زیادہ ہمارے اوپر احسان کر جاتے ہیں، یہ مولوی ہمیں اتنے برداشت نہیں کرتے۔ نہیں، لیکن انہوں نے دین تو آپ کو پتہ نا بہت پورا ضابطہ ہے، یاد اسی کو بیس بنا کے گھستے ہیں نا اندر، ہاں ٹھیک ہے نا، بیس یہی بناتے ہیں۔ مطلب مولانا فضل الرحمان گھسا، کہتے دین گھس گیا، ہاں، ہمارے پرسیپشن یہ ہے۔ اب اس کو بہرحال یہ پھر جا کر کے پہلی بات مذہب کے نام پہ ووٹ لیتے ہیں اور باقاعدہ اس کو سیل کرتے ہیں۔ میرے نزدیک ذاتی طور پہ مولانا فضل الرحمان، ڈبہ پیر، کون سا ڈبہ پیر؟ کوئی بھی ڈبہ پیر نا، طاہر القادری، اچھا، پیر سپاہی، اچھا، ٹھیک ہے نا، یا جو بھی مذہبی مولانا صاحب، کوئی بھی اتحاد ہے، یا پھر آپ کا ڈبل شاہ، یہ سب ایک ہی، اچھا، کہ سارے کے سارے مذہب کو بیچ کے، یعنی شعبدہ باز ہیں، مذہب کے بیچ کے اپنی دکانداری لگا رہے ہیں۔ اچھا، دیٹس اٹ۔ کسی بھی صورت میں مذہب کو بیچ رہے ہیں اور اس کا کھا رہے ہیں۔ اچھا، لوگوں کو یہ یعنی بولتے ہیں، دکانداری ہے۔ مجھے آپ بتائیں نا، ووٹ لیتے کس چیز پہ؟ نظام مصطفیٰ پہ، اسی پہ نا۔ کتنا نظام مصطفیٰ آیا تھا اس کے اندر؟ پی این اے کی تحریک ہوئی تھی جب، وہ بھی نظام مصطفیٰ کے نام پہ تھی۔ ضیاء الحق، چلے یہ تحریک ضیاء الحق آیا، کتنا اسلام ضیاء الحق نے پھیلا دیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ان کی جو صوبہ سرحد میں مولویوں کی پکی حکومت بنی 5 سال، 5 سال، اس نے کیا کتنا اسلام۔ میں آپ کو اگر بتاؤں، جو امپلیمنٹیشن کسی لیول تک، میں اس کو بھی بہت زیادہ نہیں کہتا کہ کوئی بڑے زبردست کام کیے ہیں، وہ تو سیکولر بندہ کر کے گیا ہوا ہے، ذوالفقار علی بھٹو۔ جمعے کی چھٹی اس نے دی ان کو، شراب پہ پابندی اس نے جو بھی بہرحال تھی لگائی۔ قادیانیوں کے خلاف رولنگ کس نے کی؟ اس نے کی۔ ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان قانون کے اندر اس نے کیا۔ اب یہ ایک بھی چیز میچ کر کے دکھائے ان کے ساتھ، جب ان کی گورنمنٹ آئی، ضیاء الحق کر کے دکھائے، یا یہ جو صوبہ سرحد۔ ویسے اس کے بارے میں یاد ہے، وہ صرف مولویوں کو خوش کرنا چاہتا تھا، جو بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ سیکولر تھا، وہ خود سیکولر تھا۔ اس نے امپلیمنٹیشن ان سے زیادہ کر دی تھی، ان سے زیادہ کی۔ اچھا، یہ اس لیے نہیں کر رہے، میں آپ کو یہ، اور ان کو شامل کر کے آئین بنوایا۔ میں اپنا ایک اینگل بتاتا ہوں نا، اس نے اس لیے کر دی امپلیمنٹیشن کہ اس کو اسلام کے نام پہ ووٹ لینا ہی نہیں تھا۔ یہ اس لیے نہیں کرتے کہ یار کر دی تو پھر ووٹ کر دیتے لانگے سے جا کے۔ دیٹس دا پرابلم۔ یعنی ایشو کیا اگلا ووٹ ایشو ختم ہو گیا۔ پھر ان کو ایشو کو ذاتی طور پہ یہ رکھنا ہے، ایسے چلانا ہے ان کو، اور پھر میرے حساب سے اسلام کا مس یوز ہونے پہ پابندی لگنی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ ویسے ان کا جیسے جماعت اسلامی کا ایک کام تھا اصلاح احوال، اصلاح معاشرہ، تربیت، اس کے بعد آپ تبدیلی کی طرف، وہ اس سے بھی ہٹ گئے وہ لوگ۔ میرا خیال ہے کہ وہ کسی حد تک وہ جمعیت سے اوپر لے کر کے وہ اپنے طریق ان کی کوشش، اگر آپ، میں جماعت اسلامی پہ ابھی بھی یہ بولوں گا کہ جماعت اسلامی نے بے شمار غلطیاں کی، آئی جی آئی کے اندر شامل ہونا، وہ انفیئر جو بھی ساری کہانی تھی، لیکن آپ کو پھر بھی ان کے بندے، جب کبھی آپ کو گورنمنٹ میں آئے نا، کرپشن نہیں ملی آپ کو، اندھا دھند نہیں کھایا مثالیں، مطلب میرے خیال سے ان کے ہاں آپ کو بہتر کوئی کریکٹر جو ہے بلڈ کرنے کا معاملہ پھر بھی ہے۔ پھر جمہوریت ہے، کم از کم ان کے جو الیکشن ہوتے ہیں باقاعدہ۔ تو ایک چیز آپ بتاؤں، اگر آپ اسی کو رول ماڈل کر دیں کہ جی جماعت، مذہبی جماعتیں اگر حصہ لینا چاہتی تو جماعت اسلامی کی طرح لے، تو ڈیمیج کم سے کم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور بہتری کو شاید زیادہ ہو جائے۔ یہ برا ماڈل نہیں ہے، برا ماڈل طاہر القادری ہے، برا ماڈل مولانا فضل الرحمان ہے، اور سنی تحریک کو تو خیر ابھی تک موقع ہی نہیں ملا۔ اس سے ہم کیسے، ہم چھٹکارا کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ چھٹکارا ہو جائے، ریالٹی ہے یہ بھائی، وہ ووٹ لے کے آتے ہیں نہیں آئے، وہ طاہر القادری تو نہیں آیا، فضل الرحمان تو آتا ہے۔ فضل الرحمان، اب یہاں پہ بھی مجھے ایک ایشو یہ ہے کہ فضل الرحمان مذہب کے نام کے اوپر آتا ضرور ہے، لیکن آپ نوٹ کریں ان کو ووٹ موسٹلی جو پختون ملتا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، اچھا، اور فضل الرحمان کی اگر مخالفت کے بیانات بھی سنیں تو وہ کبھی دوسری مذہبی جماعتوں کے خلاف اتنے زیادہ سخت بیان نہیں ہوتے جتنے سخت بیان وہ ولی خان کی پارٹی کے خلاف، یا ابھی ریسنٹلی عمران خان کے خلاف، کیونکہ ان کو مسئلہ یہ ہے کہ میرے ووٹ شیئر کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ اب ان دونوں میں سے مذہبی تو کوئی بھی نہیں، یعنی مذہب کے حوالے سے بڑا وہ شانتی میں ان کو ہاں کہ وہ ملنا ہی ہے۔ ہاں، اچھا، اب یہ ہے کہ یہ چیزیں مکس ہو جاتی ہیں۔ صوبہ سرحد کے اندر
جو ہے پٹھان تھوڑا زیادہ مذہبی ہے، اس نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، پھر وہ مکس اپ ہو گئے. اب اگر یہ مذہب کا ہی ووٹ لیتے ہیں، لاہور سے آج تک کوئی سیٹ دکھانے انہوں نے جیتی ہو. لاہور میں مذہب نہیں ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے نا. اب داتا صاحب لاہور میں رہتے تھے تو مذہب تو ہونا چاہیے نا. اگر آپ صحیح بات ہے. اب اس کے بعد آپ کراچی کے اندر دیکھ، کراچی مذہبی جماعت اسلامی وہاں سے الیکٹ ہوتی رہی ہے. اور دوسرے یہ ویسے آپ نے دیکھا کہ جب بھی اس قوم کو یعنی فیصلہ کرنے کا موقع دیا گیا، انہوں نے مذہبی جماعتوں کو نہیں یعنی کبھی بھی منتخب نہیں کیا. پاپولر جماعت، مذہبی جماعت پاکستان میں آج تک ہوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہوئی. اگر اچھا آپ یہاں امریکہ میں رہتے ہیں، یہاں کیا صورتحال ہے مذہب کی؟ میں وہی بتا رہا ہوں، مذہب کا رول یہاں پہ آپ ہے. کے میں نے سنا آپ کے تعلقات بہت اچھے ہیں یعنی مذہبی طبقے کے ساتھ. ہمیشہ سے رہے نہیں، ہمیشہ سے رہے. میں سمجھتا ہوں کہ رول ہے. اچھا علماء کرام کا ہمیشہ سے رول ہے. کریکٹر بلڈنگ کے اندر ان کا رول ہے اور ہونا چاہیے، رہنا چاہیے. ان کو معاشرے کے اندر فعال طریقے سے انوالو ہونا چاہیے ہر بندے کے ساتھ. یہاں بھی تو اختلافات وہ کر رہے ہیں، یہاں بھی تو لوگوں کو یعنی تقسیم کرتے ہیں. اچھا یہاں پہ تقسیم کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں نا، کسی حد تک ہوتی نہیں اتنی. اچھا ہوتی نہیں. آپ دیکھو نا کہ دستو گریوان تو یہاں پہ نہیں کر سکے نا. کوشش بڑی ہے. نہیں وہ تو وہ ڈرتے ہیں نا، اس لیے نہیں کرتے. ڈرتے بھی ہیں. پھر لوگ بھی تھوڑے زیادہ ویل اویئر ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ معاملہ کس طرح چلے گا. حالانکہ یہاں پہ میں اپنی بات کروں، میں پاکستان میں جب تھا تو میرا مذہب کے ساتھ میں شاید نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، لیکن یہاں کے یہ ساری چیزیں ہم نے سیکھی اور شروع بھی کی ہیں. تو یہاں پاکستان سے جو لوگ آئے ہیں ان کو مذہبی اویئرنیس زیادہ ہے پہلے سے. اچھا وہ اویئرنیس ہونے کی صورت میں لائک آئی سیڈ اس طرح کی دکانداریوں والے ان کو زیادہ ڈسٹرب نہیں کر سکے. اچھا لیکن پاکستان میں ہمیں یہ نا کہ ہر بندہ جنت میں جانا چاہتا ہے بغیر مال کیے. ہاں تو وہ پھر اس طرح کے میں بتا رہا ہوں ڈبا پیروں کے پیچھے لگ جاتے ہیں. آج بھی اگر طاہر القادری یہاں آ جائے، فضل الرحمان آ جائے، جماعت اسلامیہ آ جائے، تو یہاں تو بہت پیسہ لے جائیں گے. وہ یہی لوگ دیں گے اس کو. دیتے ہیں جو کچھ لوگ دیتے ہیں اور بہت زیادہ دیتے ہیں. اب یہ بھی کہانی ہے نا کہ یہاں پہ طاہر القادری صاحب کا تو کرزما ایک ہے نا کہ شیشے میں اتارتے ہیں. اب اگر آپ دیکھا جائے نواز شریف کو تو شیشے میں اتارا ہوا تھا، کندھوں پہ اٹھا کے ان کو طواف کرا رہے تھے. ایک ٹائم وہ بھی تو تھا نا. تو یہ شیشے میں ان کو اتارنا آتا ہے. لیکن پھر یہ کہ کچھ عرصہ کے بعد لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یار یہ جو نا وہ طاہر القادری زندہ باد کے بعد طاہر القادری مردہ باد ہوتا ہے نا، وہ کچھ 2-4-5 سال کے بعد لوگوں کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہانی کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ شعبہ باز ہے. یہ بندہ اس وقت جو ملک میں مر رہے ہیں لوگ فرقہ وارانہ اور انتہا پسندی کے ایشو میں، اس کا کیا حل ہے؟ ویسے فرقہ وارانہ جو صورتحال ہے وہ بہتر ہے میرے حساب سے پاکستان میں ورسز جو پچھلے سالوں میں ہوتی تھی. نہیں آپ کو پتہ شیعوں کو مار رہے ہیں؟ نہیں شیعوں کو مارے، لیکن شیعہ سڑک پہ آ کے وہ اس کا ریئیکشن اس طرح نہیں ہو رہا جس طرح ہم لوگوں نے آج سے 10 نہیں وہ تو خیر وہ تو بہتری خاموش ہیں. اس میں بہتری ہے. انتہا پسندی میں بہتری، انتہا پسندی عروج پہ ہے آج کی ڈیٹ کے. اور اس کا حل وہی ہے جو اس وقت ہو رہا ہے، جو وار ہو رہی ہے طالبان کے خلاف. دیٹ واز دا اونلی سولوشن. یہ سب لوگ بولتے تھے کہ بھی کنورسیشن ہونی چاہیے، میں بھی کہتا تھا ہونی چاہیے، لیکن وی آر ڈاؤن ٹو دا لیول کہ یہاں پہ آ کے یہ کہ اس کا حل یہی ہے. ویسے اسٹیٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی اسٹیٹ کر رہی ہے مذہب کے معاملے میں دخل دینا چاہیے. دخل اس لیول تک میرے خیال سے اسٹیٹ سے پہلے فقہ کونسل کو اس کو جو اگر ایمانداری سے عقل مندی سے کہ جی دیکھیں موسٹ پریشیس تھنگ ان سم بڈیز لائف از ہز فیتھ. اب یہ لوگ اس کے ساتھ ہی پلے کرتے ہیں، آ کے اس کے نام پہ ووٹ لیتے ہیں، پھر جا کے سودے بازی کرتے ہیں اندر اس کے. اس کے اوپر پابندی ہونی چاہیے. اچھا حصہ لینے پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے کہ مذہب کے نام کے اوپر پابندی ہونی چاہیے. اچھا اور فرقہ واریت کے اوپر میرا خیال ہے کہ یہ تو لا پاس کرنا چاہیے کہ آپ فرقہ واریت کی بات کر ہی نہیں سکو. ہاں بات ظاہر ہے، وہ لٹریچر ہے اور سی ڈیز ہیں، پرنٹ ہے، اپنا خطبہ ہے، یعنی تقریر ہے جمعہ کی. اس کو فساد میں آنا چاہیے. یاد ہے کہ وہ ڈسٹربنس اور فساد کا اس کے اوپر وہ لا ہے، اس کو ویٹ ہونا چاہیے، لا ہے. اس کے اوپر اریسٹ کرنا چاہیے اس مولوی کو جو یہ کرتا ہے. کنٹرول ہوگا تو ہوگا نا اسٹیٹ کا. اب اسٹیٹ کا پہلے تو ان سے نپٹے نا، یہ طالبان سے نپٹے. ہاں بالکل. اس کے بعد یہ چیزیں آئیں گی انشاءاللہ. یہ 1 by 1 یہ چیزیں ٹیکل ہو جائیں گی کیونکہ ہم لوگوں نے ایکسٹریم کو ٹچ کر لیا ہے. اب اس سے زیادہ کیا ٹچ ہوگا کہ آپ کے ملک کے اندر آپ کی بات نہیں مان رہے لوگ، آپ کی فوج کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، GHQ کے اوپر حملے. اب اس سے زیادہ آپ آگے کیا جاؤ گے؟ یعنی آپ دشمن سے لڑنے کی بجائے آپ اپنے گھر کے اندر آپ لڑائی کر رہے ہیں. تو ایکسٹریم ٹچ کرنے کے بعد ہمیں عقل آ جانی چاہیے. اچھا ایک بڑا اہم سوال ہے، فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ خاموش کیوں ہیں اس پوری صورتحال میں؟ کر کیا سکتے ہیں؟ اچھا اب طالبان جو ہے وہ میں نے بولا کہ ان کی بائی پروڈکٹ ہے، ان کے بچے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے خلاف بیان دے نہیں سکتے. ان کے حق میں بیان دینے کی صورت میں سیاست سے نکلتے ہیں. ہاں کیا کریں گے؟ ہاں خاموشی اختیار کریں. بالکل صحیح ہے. اور طاہر القادری کے ایشو پہ بھی خاموش ہے. طاہر القادری کے ایشو پہ کیوں خاموش ہیں؟ یہ مجھے مطلب دیٹس اے اسٹرینج تھنگ کہ ان کو وہاں تو بولنا چاہیے کیونکہ ویسے جو مسلک ہے وہ تو مختلف ہے.
مسلک تو مسلم ہے نا، سنی اور ہاں، یعنی دلی طور پہ تو ساتھ نہیں ہے یہ، دلی طور بالکل ساتھ. ہاں وہ تو طاہر القادری کو کبھی بھی اپنا فیم کے اندر ہاں نہیں آنے دیں گے، لیکن خاموش ہیں. خاموش ہیں. ہاں اس کی وجہ کیا یہ تو نہیں ہے کہ ڈسٹربنس چاہتے ہیں؟ خیر میرے خیال سے شہباز شریف اور نواز شریف کے ساتھ اپنا تعلقات کو وہ آگے بہتر بنانا چاہتے ہیں. اس چکر میں اب دیکھیں نا، اگر جماعت اسلامی بھی خاموش ہے. اگر کوئی بیان بنتا ہے ریئلسٹکلی تو ان کے تعزیت کا کہ یار 12 بندے 15 بندے مرنے کا بنتا ہے، جنرلی بنتا ہے. کس نے مارے، کیسے مارے، وہ ساری بات کی لیکن وہ بنتا ہے. اچھا وہ دینے کی صورت میں وہ ادھر فضل الرحمان صاحب اور ایم کیو ایم، یہ دو جماعتیں ایسی ہیں جن کو 5 سال میں سے 4 سال اور 10 مہینے اقتدار میں رہنا ہے. اچھا. اور 2 مہینے اپوزیشن میں رہنا ہے، اور اس 2 مہینے میں بہت شور مچانا ہے. تو لوگوں کو بولا کہ یار دونوں طرف رہیں. لیکن الطاف حسین صاحب نے کیا ویسے تعزیت، انہوں نے کر دیا. ہاں انہوں نے تو فوراً وہیں سے بیان شاید یہیں پہ بنتا ہے یا وہ اچھا ہے اگر کیا ہے میرے خیال. ہاں نہیں انہوں نے تو فوراً کیا. دیکھیں بندے مارنا، وہ پاکستانی لوگ تھے، مسلمان لوگ، مطلب ان کو کیوں مارا جائے؟ وہ تو میرے خیال سے طاہر القادری کو بھی شعبے میں ارسٹ کر لینا چاہیے. اچھا کیوں؟ کیوں لڑکوں بندوں کو بولا باہر جا کر کے دیکھیں. یہاں پہ اگر کوئی اسٹیٹ گورنمنٹ آتی ہے تو کہ ہم ڈنڈے لے کے باہر جاتے ہیں؟ وہ کام کرنے دو ان کو. اگر انہوں نے غلط کیا آپ اس کے اوپر لاسوٹ فائل کرو. تو پاکستان میں ہی کیوں نہیں ایسے؟ یہ کون سی جمہوریت ہے کہ دیکھیں یونیفارم والے بندے کے اوپر آپ ایک پتھر بھی پھینکتے ہو نا تو اس کے اوپر یہاں پہ کل آپ آئے نا میرے ساتھ، باہر جا کے کسی پولیس والے کے اوپر ایک پتھر یا ایک ڈنڈا لے، دور کی بات ہے، ڈنڈا لے کے ایسے کھٹکا کے اس کے سامنے کھڑے ہو کے بتائیں، آپ کو اریسٹ کرے گا وہ؟ تو آپ کے خیال میں شعبے میں اریسٹ کر لینا چاہیے؟ بالکل کر لینا چاہیے میرے حساب سے. شعبے میں یقیناً شعبے میں کہ ہو سکتا ہے انہوں نے خود ہی اپنے بندوں کو ایکسپلائٹ کر کے باہر بھیجا ہو کہ چلو جا کے مارو پتھر. پھر انہوں نے یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ریئیکشن میں بندے مرے ہوں. اچھا ان کو بھی اریسٹ ہو جائے. ان کو اریسٹ بالکل کر لیں. ہاں لیکن اگر اریسٹ کریں گے تو پھر اور مسائل بھی تو ہو سکتے ہیں. نہیں سیف بھی تو، اگر ان کو یہ بتا دے کہ آپ اندر سیف ہو تو یہ چلے بھی جائیں گے، ان کو مرنا نہیں ہے. اچھا نہیں، اگر جیسے آپ کہتے ہیں نا ان کو اپنے آپ خون نکلوانا چاہیے تو یہ تو آپ ان کو موقع دیں گے سڑک پہ. نہیں یہ خون تو اس طرح نہیں نکلے گا، 2-4 ڈنڈے لگیں گے تو نکلے گا. اچھا ڈنڈے ضروری ہیں؟ ڈنڈے ضروری ہیں. طاہر القادری صاحب کو ڈنڈے کھانے پڑیں گے اچھا بڑا لیڈر بننے، قد بڑھانے کے لیے. طاہر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ڈنڈوں میں بات ختم کیا. میں اس لیے فوراً میں نے کہا پروگرام کو ختم کریں. ناظرین آپ نے گفتگو سنی، تجزیہ سنا طاہر جاوید صاحب کا کہ مذہبی جماعتوں کا رول کیا ہے، کیا ہونا چاہیے، فرقہ وارانہ مسائل جو ہیں یا تشدد ہے، انتہا پسندی ہے، ملک کو کیسے اس سے باہر نکالا جائے، اور مذہبی جماعتوں کو کیسے بہتر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ہمیں اپنی فیڈ بیک سے نوازیے گا. حسن فرہاش میں اجازت چاہتا ہے. اللہ نگہبان.